السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سیرت صحابیات میں آج انشاءاللہ پڑھیں گے سیدہ ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا۔ نام ام حشام، والد کا نام حارثہ بن نعمان، والدہ کا نام ام خالد بنت خالد بن یعیش انصاریہ ہے۔ یہ قبیلہ بنی مالک میں سے تھیں۔ ام خالد عالمہ فاضلہ خواتین میں سے تھیں۔ انہوں نے حارثہ کے 5 بچوں کو جنم دیا، جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، عبد الرحمن، سودا، عمرہ، ام حشام، ام کلثوم اور امۃ اللہ۔ حارثہ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، لیکن ان کی والدہ ام خالد نہیں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں راوی کو کچھ وہم ہوا ہے۔ دراصل ام حشام کی والدہ کا نام ام خالد ہے۔ ام خالد کے پہلے شوہر کا نام حارثہ بن نعمان ہے، جن سے ام حشام اور عبد الرحمن ہیں۔ پھر دوسرے شوہر کا نام ہے عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ، ان سے عمرہ، کبشہ، عبداللہ اور محمد ہیں۔ تو یوں ام خالد کے 6 بچے ہوئے ہیں، 2 پہلے شوہر سے اور 4 دوسرے شوہر سے۔ پہلے شوہر سے ام حشام بہت اچھی اور عالم فاضل خاتون تھیں، مگر ام خالد کے جو دوسرے بچے پیدا ہوئے ہیں، عمرہ، جو ہیں حضرت عائشہ کی شاگردہ ہیں، جن کو حضرت عائشہ کی احادیث کا سب سے زیادہ علم تھا، اور ان کی پرورش بھی حضرت عائشہ نے کی تھی۔ یہ صحابیہ نہیں تھیں، تابعی تھیں، ٹھیک ہے۔ کون؟ حضرت عمرہ جو ہیں ان کی چھوٹی بہن تھی، اس لیے تابعی تھیں، اور بڑی بہن چونکہ ام حشام جو ہے صحابیہ کہلا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی بہن تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تھیں، اور یہ باقی جو چھوٹی بہن ہے یہ اس وقت نہیں ہوں گی، کیونکہ حضرت عائشہ نے پھر ان کی پرورش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تابعی تھیں، کتب ثقہ کی راویہ ہیں۔ آگے سے ان کے بیٹے ابو الرجال کے 10 بیٹوں کے والد ہیں، یعنی ابو الرجال جو ان کے بیٹے تھے، آگے سے ابو الرجال کے 10 بیٹے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کتب ثقہ کے راوی ہیں۔ پھر ان کے آگے بیٹے کا نام حارثہ ہے۔ ام خالد کے دوسرے شوہر میں سے جو بیٹی کبشہ ہیں، یعنی یہ ام حشام کی بہن ہیں، ان سے ابو بکر بن محمد بن عمرو ابن حزم ہیں۔ یہ مدینہ کے قاضی تھے اور کتب ثقہ کے راوی ہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، جو مدینہ کے گورنر تھے اور کتب ثقہ کے راوی ہیں یہ بھی۔ پھر ان کے ایک اور بھائی ہیں عبداللہ، جن کے آگے یحییٰ ہیں، جو مسلم کے راوی ہیں، اور ایک اور جو ہیں عبد الرحمن، ان کے بیٹے محمد ہیں، جو یمامہ کے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کتب ثقہ کے راوی ہیں۔ پھر ان کے ایک اور بھائی محمد ہیں، جن کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن ماجہ اور مسلم، احمد کے راوی ہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے خاندان کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح پورے ایک خاندان کا تعارف ہو جاتا ہے کہ کس قسم کا خاندان تھا یہ، سبحان اللہ، اور انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی ہیں۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے میں امتیاز حاصل تھا۔ حارثہ بن نعمان جو ام حشام کے والد ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری قربانیاں کی۔ ان کی اولاد میں سے سودا، عمرہ، ام حشام اور ام کلثوم اور امۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کا شرف بھی حاصل کیا۔ اور حارثہ بن نعمان وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے ہبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سب سے پہلے اترے تھے نا، یہ ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مگر بعد میں حارثہ بن نعمان نے اپنا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ محبت اور عقیدت ان کے اقوال اور افعال میں چھلکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ کی یہ خوبی قابل ذکر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی طرف سے حسن سلوک کا لوگوں سے تذکرہ نہیں کرتے تھے، نہایت خاموشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل عقیدت اور محبت سے پیش آتے۔ ان کے کارناموں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہی کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ حارثہ کون ہے اور ان کا قابل رشک طرز عمل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ پر اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے انہیں وافر مقدار میں مال و دولت سے نوازا تھا۔ مدینہ منورہ میں وہ متعدد گھروں کے مالک تھے۔ وہ تمام گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے حجروں کے پڑوس میں تھے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنا گھر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے اور خود دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے۔ انہوں نے یہ طرز عمل کئی بار اختیار کیا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ کی والہانہ عقیدت سے متاثر ہو کر یہ ارشاد فرمایا: لقد استحییت من حارثة مما يتحول لنا عن منازله۔ اب تو مجھے حارثہ سے شرم سی محسوس ہونے لگی ہے کہ اس نے کئی بار ہماری خاطر نقل مکانی کی، ہر دفعہ اپنا گھر میری رہائش کے لیے خالی کر دیا اور خود کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب شادی بیاہ کے موقع پر جب مہمان آتے ہیں تو شہروں میں تو پہلے تو گھروں میں ہی ٹھہرایا جاتا تھا، لیکن اب بالکل طریقہ کار چینج ہو گیا ہے کہ ہوٹلوں میں ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی جگہ بک کر لیتے ہیں، وہاں پر مہمانوں کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ لیکن گاؤں میں ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے کہ جب گاؤں میں لوگ بہت ہو جاتے ہیں تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہوتا تھا ان لوگوں کا کہ یہ اپنے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے موقع پر اپنے گھر خالی کر دیتے تھے تاکہ یہ لوگ یہاں آ جائیں اور آرام سے جو ہے وہ ٹھہریں۔ اس بات کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا۔ اور دیکھیں کہ سیدہ ام حشام کے والد حارثہ بن نعمان جو ہیں، ان کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کارنامے کو سراہا ہے۔ اس سے بڑھ کر عزت و تکریم اور کیا ہو سکتی ہے۔ جہاں تک سیدہ ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا کا تعلق ہے تو انہوں نے دین اسلام کا دامن تھامے رکھا اور مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہمیشہ نماز پڑھتی رہی اور اس کو جو ہے حفظ کر لیا، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی تھی قرآن کا وہ حصہ حفظ کر لیتی تھی۔ اس کے بارے میں امام نسائی نے اس حدیث کو کچھ اس انداز سے نقل کیا ہے: عن ابنت حارثة بن النعمان قالت حفظت قاف القرآن المجید من فی رسول اللہ وهو على المنبر یوم الجمعۃ۔ حارثہ کی بیٹی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر قاف والقرآن المجید سورت زبانی یاد کر لی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو جمعہ کے دن خطبہ میں پڑھا۔ یہ دیکھیں، یہ سیدہ ام حشام کی کتنی بڑی خوبی ہے، سبحان اللہ، کہ قرآن کا اس حصہ زبانی یاد کری ہے، اور اس طرح ام حشام کو زبانی یاد کرنا ممکن ہو گیا۔ یہ سیدہ ام حشام پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا اور اس کی سیدہ ام حشام کے لیے خاص مہربانی تھی۔ سیدہ ام حشام رضی اللہ عنہا کے والد محترم سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سفر و حضر اور مشرکین کے ساتھ صلح اور جنگ کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا رہنا ان کے لیے کسی صورت میں گوارا ہی نہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جنگ بدر اور دیگر تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کچھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک تو اس دن دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس دن کو تاریخ میں یوم سورین سے یاد کیا جاتا ہے۔ سورین بقیع الغرقد کے نزدیک جگہ کا نام ہے جہاں بنو قریظہ آباد تھے۔ جس دن لشکر اسلام نے بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کی اسے یوم سورین کہا جاتا ہے۔
سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس سے ایک انسان کے روپ میں گزرے اور ہمیں ہتھیار زیب تن کرنے کا حکم دیا، اور دوسری دفعہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس دن دیکھا جب ہم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے۔ لشکر اسلام جنازہ گاہ کے پاس تھا۔ میں ایک جگہ سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ میں نے سلام نہیں کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اما انہ من المئۃ الصابرۃ یوم حنین الذین تکفل اللہ بارزاقہم فی الجنۃ ولو سلم لرددنا علیہ۔ یہ ان 100 افراد میں سے ہے جنہوں نے جنگ حنین میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے رزق کی کفالت اپنے ذمے لے لی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ ہیں کہ دنیا میں ان کو بھی جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ اگر یہ شخص سلام کرتا تو ہم اسے سلام کا جواب دیتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اے حارثہ، تمہیں مبارک ہو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس نے تمہیں اپنی طرف سے جنت کی بشارت دی، تمہیں اعلیٰ و ارفع درجات کی بلندی کی بشارت دی۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں ہے، حارثہ بن نعمان بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور گزر گیا۔ جب میں واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پلٹتے ہوئے ارشاد فرمایا، هل رأيت الذي كان معي؟ قلت نعم۔ قال فإنه جبریل وقد رد عليك السلام۔ کیا تو نے اسے دیکھا جو میرے ساتھ تھا؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے، اس نے تیرے سلام کا جواب دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا تو میں نے خواب میں ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو فرما بردار ہے، تو فرما بردار ہے۔ وہ اپنی والدہ کا سب لوگوں سے بڑھ کر فرما بردار تھا۔ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنی والدہ محترمہ کے حد درجہ فرما بردار تھے۔ وہ ہمیشہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرتے، اس کے حقوق کا خیال رکھتے اور اس کی عزت و احترام میں کوئی کسر باقی اٹھا نہ رکھتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابی سب سے زیادہ اپنی ماؤں کے فرما بردار تھے۔ ایک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، دوسرے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ جب والدہ ان کو کوئی حکم دیتی تو فوراً اس کام کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ بعض اوقات حکم کی تعمیل میں اس قدر جلدی کرتے کہ اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھتے کہ میری اماں جان نے کیا فرمایا ہے، یعنی جلدی میں ان کو ابھی سن بھی نہ پاتے حکم کو کہ اتنی تیزی کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے جاتے، تو پھر ساتھی سے پوچھتے کہ اماں جان نے کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے حسن سلوک جو ہے نا ناقابل فراموش ہوتا ہے۔ سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ وہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروا آباءکم وبرکم ابناؤکم۔ اپنے والدین کی فرما برداری کرو، تمہارے بیٹے تمہاری فرما برداری کریں گے۔ میں اپنی چشم بینا سے دیکھ رہا ہوں کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے روگردانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیا بھلا ایسے لوگوں کو جنت کی چاہت نہیں؟ سیدہ ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا جنت میں جانے کی مشتاق اور حصول جنت کے لیے بڑی حریص خاتون تھیں، اسی لیے وہ تقوی سے آراستہ ہوئیں، ہدایت کو اپنایا، نیک اعمال سے اپنی ذات کو معطر بنایا، اللہ کی کتاب اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان کو تر کیا۔ وہ اقتداء کرنے والی خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ تھیں اور رہنمائی حاصل کرنے والی خواتین کے لیے رشد و ہدایت کامل تھیں۔ سیدہ ام حشام رضی اللہ عنہا کی ذات میں عمدہ اوصاف اور اعلیٰ و ارفع اخلاقی اقدار اس لیے پیدا ہو گئی تھی کہ
کہ انہیں سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پڑوس میں رہنے کا شرف حاصل تھا۔ یہ پڑوس اتنا عمدہ اور اچھا تھا کہ کیا کہنے۔ اس پاکیزہ اور معطر ماحول میں انہیں زندگی بسر کرنے کا موقع میسر آیا، اور یہ پاکیزگی اور خوشبو ان کے وجود میں رچ بس گئی۔ اب ہم سیدہ ام حشام رضی اللہ عنہ کی زبان سے بیان کردہ حدیث کو غور سے سنتے ہیں، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ فرمایا، عن ام حشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعد سنة وما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على منبر إذا خطب الناس۔ ام حشام بنت حارثہ بن نعمان سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ 2 سال یا 1 سال چند ماہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی رہا، یعنی دونوں گھروں کی روٹی ایک ہی تنور میں پکتی رہی۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت تھے یہ لوگ، کتنے خوش بخت تھے یہ لوگ، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوا، اور بہترین پڑوسی کی برکت۔ سبحان اللہ، کتنا عرصہ، دنوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے، سالوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا تنور ایک ہی رہا، یعنی دونوں گھروں کی روٹی ایک ہی تنور میں پکتی رہی۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر زبانی یاد کی۔ آپ یہ سورت ہر جمعہ کو لوگوں کو خطاب کرنے سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ حارثہ بن نعمان کے خاندان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس سے بہتر اور کون سا پڑوس میسر آ سکتا ہے؟ یہ پڑوس تو ان کے لیے باعث فخر ہے۔ سید ام حشام رضی اللہ عنہ نے گلشن رسالت سے خوشچینی کر کے لوگوں کو ان گنت فوائد بہم پہنچائے۔ کتاب اللہ قرآن مجید کے ساتھ والہانہ وابستگی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرنے کی سعادت سیدہ ام حشام رضی اللہ عنہ کے خصوصی امتیازات میں سے ہیں۔ اے عالمہ فاضلہ محدثہ، تمہارے فضل و شرف کے کیا کہنے، تمہاری عظمتوں کو سلام۔ بلا شبہ تو مقدر کی سکندر تھی، تمہیں خیر و برکت کا وافر حصہ عطا کیا گیا۔ سیدہ ام حشام رضی اللہ عنہ سے محمد بن عبد الرحمن بن اسعد بن زرارہ، حبیب بن عبد الرحمن اور سیدہ ام حشام کی ہمشیرہ عمرہ بنت حارثہ رضی اللہ عنہم نے حدیث سے روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سیدہ ام حشام رضی اللہ عنہ کو دینی معاملات میں بڑی دلچسپی تھی۔ دین کے بارے میں ان کے دل میں نہایت خوبصورت اور خوشگوار تصورات جنم لیتے رہتے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ احادیث رسول کو روایت کرنے میں بھی انتک محنت کی، اور جہاد کے حوالے سے تو انہوں نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اس جلیل القدر خاتون کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ صلح حدیبیہ کے دن سیدہ ام حشام رضی اللہ عنہا نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بیعت کرنے والوں کا سودا نفع بخش رہا، سب کو جنت کی بشارت سے نوازا گیا۔ جامع ترمذی میں ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَایَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جس نے درخت تلے بیعت کی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یعنی ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں مل گئیں۔ ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اللہ سیدہ ام حشام رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، اور ان کے والد گرامی قدر سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ یہ دونوں اسلام کے ساتھ مخلص اور وفادار تھے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو پھر دنیا میں بھی جنت کی بشارتیں دیں، دنیا میں بھی عزتیں ملیں اور آخرت میں بھی عزتیں ملیں۔ یہ ایک خوبصورت، ایک بہترین
خاندان سے تھیں حشام. ان کے والد جیسے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا اتنے باعزت انسان تھے، اتنے قابل قدر انسان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی ان کو، اور اس محبت کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی شفقت ان کے ساتھ تھی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پڑوس میں بھی ان کو رہنا نصیب فرمایا. سید حشام خوش قسمت تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں پلی بڑھیں اور پھر صحابیہ بنیں، اور اس کے بعد والد بھی ان کے جو ہیں وہ قابل قدر تھے. سبحان اللہ، جو ہر وقت تیار رہتے تھے قربانی دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ایسے ہی خوش نصیب خاندان ہیں جن کو دنیا میں بھی بشارتیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. ان کو پڑھ کر مجھے خود رشک آ رہا ہے. کیسے خوش نصیب تھی حشام، بہترین باپ، بہترین بہن بھائی، اور بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس. سبحان اللہ، دنیا میں بھی ان کی صحبتیں ملیں اور آخرت میں جنت کی بشارت کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی صحبت کی بشارت ملی. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی نیکیوں میں سبقت لے جائیں، سجود کی کثرت کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی جو تمنا ہمارے دلوں میں ہے اللہ وہ ہماری پوری کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.